بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بڑی مشہور و معروف دعا، یہ وہ دعا ہے ناظرین کہ اکثر و بیشتر ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں کسی بھی نماز میں، تو درود شریف کے بعد، التحیات کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور بڑی ہی عظیم الشان یہ دعا ہے، خاص کر کے والدین کے لیے اپنے بچوں کے حق میں۔ اگر آپ نے اب تک یہ دعا پڑھنی نہیں شروع کی ہے، آج سے شروع کرتا۔ دعا یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، جب بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکارتا ہے، مخاطب کرتا ہے، تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کو ماں کے رشتے سے پکارتا ہے، باپ کو باپ کا رشتہ دے کے پکارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ماں باپ کی وہ شفقت پدری اور ماں کی جو ممتا جو ہوتی ہے وہ جوش مارتی ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ اللہ پاک کو رب کہتا ہے، ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے خالق، آپ میرے رب ہیں، اس وقت میں جو کچھ بھی ہوں، پیدائش سے لے کے موت تک جتنے مراحل ہیں زندگی کے، ہمارے گروتھ کے، ہر موقع پر سب کچھ پرووائڈ کرنے والی ذات آپ ہیں۔ تو رب کہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، تو اللہ پاک کی شان ربوبیت جوش میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد رکھیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی مبارک ہوتی ہیں، اتنی متبرک ہوتی ہیں، اور قبولیت سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے یہ وہ دعائیں جو اللہ پاک نے قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی، تو کیا بعید ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی انہی الفاظ کے ذریعے ہم اور آپ دعا مانگیں گے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا پہ قبول فرما لیں اپنے فضل سے۔ تو ان والدین کے لیے جو بچوں کے حوالے سے پریشان حال ہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، بچوں کے اخلاق کا مسئلہ، بچوں کے کردار کا مسئلہ، بچوں کے کیریکٹر کا مسئلہ، بچوں کے کیریئر کا مسئلہ، بچوں کے مستقبل کا مسئلہ، ایک باپ جو ہے اس دور میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ طرح طرح کے ٹینشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کے بچوں کی یعنی اپنی موت تک بیچارہ بچوں کے فکر میں گھلتا رہتا، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بچی، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بچی۔ چھوٹے بچوں کے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے ٹوائز ان کو چاہیے، پھر وہ بڑے ہو گئے، پھر ان کو اسمارٹ فون چاہیے، بڑی بڑی فرمائشیں، بڑی بڑی آرزویں، پھر ان کا گھر، پھر ان کی تجارت، پھر بزنس، پھر ان کا کیریئر، پھر ان کا، یعنی ایک والد کی جو صورتحال ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تذکرہ اور کمپلین اور شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں، طرح طرح کے مسائل میں والدین گھرے ہوئے۔ تو ان مسائل کے حل میں سے ایک حل، ایک سلوشن، ایک میڈیسن یہ بھی ہے کہ دعائیں، والدین دل سے دعائیں کرے اپنے بچوں کے حق میں۔ اللہ پاک والدین کے دعائیں بچوں کے حق میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیک و صالح ہوں؟ بڑی عجیب بات انہیں نکتہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہو، تو اس کا مطلب کہ تم نیک ہو۔ چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے، معلوم ہوا کہ جو بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں صالح اور نیک ہیں۔ ہم آپ بھی نیک بن سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ کی کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کی، چلتے پھرتے بھی ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کچن میں ہیں، کہیں بھی میری بہنیں اگر ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، انین کاٹ رہی ہیں، آپ زبان سے دل میں دعا کرتے رہیے، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما،
یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام مرحومین کے مغفرت میں۔ دیکھیں دعاؤں کو اتنا آسان رکھا گیا ہے، چونکہ دعا کے ذریعے ایک بندے کا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے، کہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ پاک کو دعا بہت محبوب ہے۔ حدیث کے الفاظ کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کو دعا بہت محبوب اللہ پاک کا عمل ہے، بہت محبوب نیکی ہے بندے کی طرف سے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے والا اصل میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تواضع کا اظہار کر رہا ہوتا، اپنی بے بسی، بے کلی، بے چینی اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی جمال نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی اسکل نہیں، کوئی فن نہیں، میرے اللہ میں بالکل بیکار بندہ ہوں آپ کا۔ جو بندہ اس انداز سے اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، تذلل پیش کرتا ہے، اللہ پاک کو ادا بہت پسند۔ یہ نماز کیوں محبوب ہے اللہ پاک کو؟ نماز والی ادا، نماز کی عمل، چونکہ نماز کے اندر بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کون ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ کسی بادشاہ کے سامنے جو چاکر لوگ ہوتے ہیں، نوکر لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے 10 بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا، کہ کسی کے سامنے آدمی 10 بستہ ہو کے کھڑا ہو جائے، نگاہ نیچی کر کے، اور 10 بستہ کھڑا ہو گیا۔ تذلل کا، عاجزی کا دوسرا درجہ ہے کہ رکوع میں چلا گیا اور جھک گیا، اس نے اپنی کمر جھکا دی، سر جھکا دیا، اس کو رکوع ہم کہتے ہیں۔ نماز میں آپ نے بار کے جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا رکوع میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آخری درجہ، انتہا تذلل کی اور عاجزی کی اور ذلت کی کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں، سر اپنا بالکل زمین پہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ یہ لیجئے، میرا پورا وجود آپ کے در پہ، چونکہ پیشانی انسان کے جسم کا سب سے عظیم ترین عضو ہے۔ کہتے ہیں نا کسی نے پیشانی کو رگڑ دیا کسی کے سامنے، یعنی ذلت کی انتہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی ہمیں جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم رکوع کسی کو سلام بھی کریں تو اتنا نہ جھکیں کہ رکوع کی شکل بن جائے، کسی کا اس انداز سے ادب احترام ہم نہ کریں جو عبادت کی شکل بن جائے، اس سے بھی منع کیا ہے فقہاء نے۔ ہاں آپ سلام کریں، آپ ادب کریں، آپ احترام کریں، سب کا احترام کریں، جس کیٹیگری کا بندہ ہو، جس کیٹیگری کی وہ شخصیت، اس کے مطابق آپ احترام کریں، ادب کریں، لیکن ادب احترام میں اس کا خیال رکھیں کہ ایسا کوئی طریقہ ادب کا، ایسا کوئی طریقہ احترام کا جو عبادت کی شکل سے ملتا جلتا ہو آپ نہیں کر سکتے۔ سجدہ حرام ہے کسی کو بھی ادر دن اللہ سبحانہ و تعالی، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ پاک سے بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دعا اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے، دعا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 صورتحال ہوتی ہے دعا میں، یا تو اس کی دعا فوری طور پہ قبول کر لی جاتی ہے، جو آپ نے مانگا وہی مل گیا، اللہ پاک کی مشیت اگر ہوئی، حکمت ہوئی تو وہ چیزیں آپ کو فوراً مل جاتی۔ فرمایا کہ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، ذخیرہ بن گیا، دعا کے بدلے میں اللہ پاک اسے جنت میں اور قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اس کی مشکلیں اللہ پاک آسان کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اسے اجر ملے گا اور انعامات اس دعا کے بدلے میں دیا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج یہاں مجھے انعام مل رہا ہوتا، کیونکہ اس دن انعامات کی اللہ پاک کی طرف سے، اجر کی اللہ پاک کی طرف سے، ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی بندے کو، اور سب سے زیادہ بندہ اجر و ثواب کا محتاج ہوگا اس دن۔ اللہ پاک اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے اس دن عطا فرمائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہا میں نے آپ کو وہ قول سنایا، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کر کے کبھی بھی اس انتظار میں نہیں رہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ
یہ کیا کم نعمت ہے، انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ پاک نے تمہیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی توفیق سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ پاک کی توفیق نہ ہو ہم دعا کرنے پر بھی قابل نہیں ہیں، قادر نہیں۔ اتنی عظیم عبادت ہے دعا، اتنی عظیم عبادت، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے دعا کا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کیا، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا کروں گا۔ آگے بڑا سخت جملہ ہے، فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے دور بھاگتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ہم اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں عجیب یہ آیت ہے، پہلے دعا کا تذکرہ کیا اور پھر دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ دعا بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے دعا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یہاں دعا صرف اللہ پاک سے، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے ہم دعا نہیں کر سکتے، کسی کو ہم نہیں پکار سکتے۔ یہ آیت بتا رہی کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت ہم سب ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں اللہ پاک کے لیے، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جب اتنی عظیم الشان ہستی، اللہ پاک کے خلیل ہیں، اللہ پاک کے بڑے چہیتے نبی پیغمبر ہیں، قرآن نے جا بجا ان کا ذکر خیر کیا ہے، ان کو نئے نئے القاب سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے، کہیں حنیف کہا ہے، کہیں امہ کہا ہے، کہیں امام الناس کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارے کے سارے انسانوں کے امام تھے، امام ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کے بارے میں اللہ پاک گواہی دیں کہ میرے اس بندے کے اندر شرک کا شائبہ نہیں ہے، یہ بندہ میرا مشرک نہیں ہے، اس نے شرک نہیں کیا، تو اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، موحد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، حنیف ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ، یعنی کہ اتنی عظیم الشان اللہ پاک کی یہ نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ دعاؤں کا جو اللہ پاک ہمیں سناتے ہیں، دعاؤں کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہمیں کیوں دعائیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں کیوں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے کہ ان دعاؤں کو ہم اپنا معمول بنائیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہم دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں اتنی بابرکت ہیں، اتنی متبرک ہیں کہ ایسی دعا غیر نبی مانگ ہی نہیں سکتا۔ ان دعاؤں کے الفاظ میں جو برکتیں آپ کو ملیں گی، جو روحانیت نورانیت ملی، معنی تو الگ ہے، ان کے الفاظ کے اندر بھی اللہ پاک نورانیت رکھی، چونکہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ دعا نکلی ہے۔ کتنی عظیم شان یہ دعا ہے۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی دعا کریں، اور جب یہ دعا پڑھیں تو اولاد کے حوالے سے ذہن میں یہ رکھیں، اولاد کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھیں دل میں کہ یا اللہ میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ دیکھیں کتنی لوجیکل دعا ہے۔ عموماً آج کل ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بے احتیاطی کہ والدین بیچارے اس حوالے سے تو بہت مخلص ہوتے ہیں کہ بچے نمازی بن جائیں۔ شاید ہی کوئی ایسا والد ہوگا، کوئی ایسی والدہ ہوگی، کوئی ایسے والدین ہوں گے جو بچوں کے حوالے سے ان کی ایسی تمنا آرزو نہ ہو۔ سارے والدین کی یہ آرزو ہوتی کہ میرا بچہ فجر پڑھنے والا بھی ہو، ظہر پڑھنے پابند نماز ہو، بلکہ کتنا اچھا ہو کہ میری اولاد تہجد بھی پڑھے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم والدین کہ کیا ہم بھی نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم نے فجر پڑھنی شروع کر دی ہے؟
کیا ہم بھی نماز کو ذوق شوق کے ساتھ، ہم چاہتے تو ہیں کہ میرا بچہ جب نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، دل لگا کے نماز پڑھے اور شریف بن جائے، ولی بن جائے؟ کیا ہم نے اس بات کی کبھی کوشش کی، اپنا جائزہ لیا کہ کیا ہمارے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوا؟ قرآن ہمیں اصلاح کا فطری طریقہ بتا رہا ہے، دعا کے اندر فطری طریقے بتائے گا کہ پہلے دعا اپنے لیے، صرف دعا نہیں، کوشش بھی کی۔ یہ بتایا گیا کہ پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ، پھر جب خود نمازی بن کے بچوں کو نماز کی تلقین کرو گے نا تو پھر تمہاری دعوت ورک کرے گی، مؤثر ہوگی ان کی شخصیت پر۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ناظرین اس دعا کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں یہ دعا کو قبول فرمائے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، 2 مہینے رہ گئے ہیں، بھرپور انداز میں رمضان کا اللہ کریم ہمیں استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔